اور معذرت سے کہنا چاہوں گا، رو رہی ہیں حکومتیں، IMF کی لسٹ مل گئی جی، گرے لسٹ نکلنا ہے تو یہ پورا کر دو، اور اس آڑ میں اہل ایمان نے ظالموں تمہیں اقتدار میں اس لیے نہیں پہنچایا تھا تم اپنی من مانی وہاں کرو، شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑاؤ، اور راتوں رات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایسے فیصلے کرو جن سے اللہ رسول کی دی ہوئی شریعت اور گھریلو نظام کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ آؤ لوگو، 19 اپریل کو آپ کی قومی اسمبلی میں بل آیا، ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن اینڈ پریونشن بل 2021۔ معاشرے کو پتہ ہی نہیں چلا، ووٹ مانگنے آتے ہیں نا تو کبھی ان بلوں کی باتیں نہیں کرتے، گلیاں بنائیں گے، نالیاں بنائیں گے۔ ہماری قومی اسمبلی نے وہ سارے جو ویسے ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کرتے ہیں، کسی پارٹی کی بظاہر دیکھے دوسری سے نہیں بنتی، مگر لوگوں جو بل محمد رسول اللہ کی شریعت کے خلاف آتا ہے، جو ہمارے گھریلو نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آتا ہے، یہ گنگے بہرے سیاستدان آقا حضور کی ناموس کے مخالف یہ ایک لمحے میں ایک ہو جاتے ہیں اور بل پاس کر دیتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے پیروں کی زبانیں بھی وہاں گنگ ہو جاتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بل پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں چلا گیا، اور ابھی 19 جون کو یا 21 جون کو آپ کی پارلیمنٹ سے بھی وہ بل پاس ہو گیا۔ اور بل کیا ہے ابھی تک بھی عام لوگوں کو نہیں پتا، یہ تو جب اس کے ثمرات آنا شروع ہوں گے نا پھر سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا تھا بل؟ یہ ہے لوگوں کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، باپ، وہ بچوں کی آزادی میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ بچوں کی مرضی کے خلاف کوئی بات ان سے نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانٹنا تو دور کی بات، گھورنے والا چہرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اور اس پر تعزیرات کی سزائیں مقرر کر دی گئیں، جیل بھی جانا پڑے گا، جرمانہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر گھورا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، بچے کے مزاج کے خلاف بات کی، یا شوہر نے بیوی کے مزاج کے خلاف بات کی اور کمپلین ہو گئی، کسی محلے والے نے کمپلین کر دی، تو اس باپ یا اس شوہر کو ایک مجرموں والا کڑا ہاتھ میں پہنایا جائے گا، اور اپنے بچوں یا اپنی بیوی سے سوشل ڈسٹنس پہ رہنا ہوگا۔ مسجد میں آئے گا بھلے مصلی کا امام ہو، کڑا پہنا ہوگا، پتہ چلے یہ مجرم کھڑا ہوا ہے سامنے۔ لوگوں، میرے رب نے کتنے پردے ڈالے تھے یار، کبھی سوچو یار، اللہ مالک ہے جس نے بنایا ہے، اس نے ہماری زندگیوں پہ کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ پھر کہتا ہے من ستر المسلمہ ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، فرمایا قیامت کو اللہ اس عیب چھپانے والے کے اپنے عیب چھپا دے گا، قیامت کو بھی۔ اب کڑے پہنانے والی بات آ گئی، اور کڑے اولادوں کو نہیں پہنائے جائیں گے، اولاد نافرمان، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، باپ کے متعلق کہا گیا، شوہر کے متعلق کہا گیا، اس کو کڑے پہنائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہاں تک اس بل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اپنے کمرے میں ہے اور اس نے منع کر دیا ابا میرے کمرے میں نہیں آنا، تو آپ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے، وہ اپنے کمرے میں چاہے اپنی کسی گرل فرینڈ کو بلائے یا اپنے بوائے فرینڈ کو بلائے، اپنی عزت تار تار بیٹی کروا دے، آپ روک نہیں سکتے، آپ اس کی مرضی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ لوگوں، یہ وہ بل تھے جنہوں نے یورپ کا جنازہ تو نکال دیا، سویڈن جیسا سیکس فری کنٹری، آج وہاں طلاق کی ریشو 70% ہے، 100 شادیاں ہوتی ہیں 70 کو طلاق ہو جاتی ہے، اور دنیا میں خودکشی کرنے والی سب سے زیادہ ریشو سویڈن میں ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہونے والا ہے، اور قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، مسجد میں آنے والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہودیوں کا حال دیکھو، ان کی سوشل لائف، ڈومیسٹک لائف کہاں چلی گئی، خاندانی زندگی کہاں چلی گئی۔ عیسائیوں کو دیکھو، راہبوں کو دیکھو، اور اے مسجد سے تعلق رکھنے والوں، اگر تم اپنا ایمان اور گھر بچانے کے لیے، دین اسلام کے لیے نہ اٹھے، تمہاری مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی، مسجد سے ساتھ اللہ والا تمہارا تعلق بھی توڑ دیا جائے گا۔ اس سے پچھلا بل آیا تھا مسجد ایکٹ کے نام سے، وہ تو اس پہ احتجاج ہو گیا، ابھی پینڈنگ میں، ختم نہیں ہوا، وہ بھی ابھی دوبارہ کھلے گا۔ اور گھریلو ایکٹ آ گیا، گھریلو تشدد ایکٹ۔ میں لوگوں پوچھتا ہوں یار، اسی پاکستان کی شاہراہوں میں خودکش بمباروں نے ہزاروں جانیں لے لی، ہماری یہ اسمبلی آج تک اس دہشت گرد کی تعریف پہ متفق نہیں ہو سکی
کیونکہ دہشت گرد ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں، رکھوالے ہیں، گنڈے ہیں، اس پہ آج تک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے کوئی سزا نہیں، چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اب باپ بچے کی تربیت اللہ اور رسول نے جس کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ شوہر جس کی ذمہ داری اللہ رسول نے لگائی تھی، الرجال قوامون علی النساء، اپنی عورتوں کو حدود کے اندر رکھنے کی تلقین کرنا، اب حدیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب ان باپوں کو کڑے پہنائے جائیں گے، شوہروں کو کڑے پہنائے جائیں گے، ہماری عزتوں کے جنازے لوگوں نکلیں گے یا نہیں؟ اور آپ کی نسلیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، نئی نسلیں، 2-4 سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آج دین مصطفیٰ کے لیے نہ اٹھے، اللہ رسول اور اپنی گھریلو زندگی کے وہ احکام جو اللہ رسول نے دیے ہیں ان کو بچانے کے لیے نہ اٹھے، اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسی ملک پاکستان کی پاک سرزمین پر بیٹھے ہوئے وہ لعنتی شخص جنہوں نے آئمہ اطہار کی شان میں وہ گستاخیاں کی ہیں، نام دیکھو، عبد الرحمن سلفی لعنت اللہ علی الکاذبین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ تہمتیں لگائیں، حضرت امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کے نام لے کر وہ گالیاں دی مردود نے، اور آج کتنے ہفتے، 2 ہفتے ہونے والے ہیں، کہاں ہیں حکومتیں؟ باپوں کو کڑے پہنانے والے، شوہروں کو کڑے پہنانے کی بات کرنے والوں، ظالموں تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اس دھرتی میں جہاں میرے پیغمبر کی اہل بیت اور خانوادے کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کتنا بڑا گھنونا مذاق ہے اللہ کے رسول کی اس ریاست کے ساتھ۔ آؤ لوگوں، آج ابھی اٹھنا پڑے گا اور شد و مت سے مذمت کرنی پڑے گی ایسے معاشرے کے ناسوروں کی اور ایسے بلوں کی۔ میں آج خانہ خدا کے ممبر پہ بیٹھ کر آل مصطفیٰ کی بھی حرمتی کرنے والے، ان کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور حلقہ اقتدار والوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عوام کا یہ گرم خون کھول اٹھے اور تمہیں ایوان میں جان بچانے کے لیے بھی جگہ نہ ملے، آؤ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اور یہ جو گھریلو تشدد کے نام پر جو ایکٹ تم لا کر باپوں کو اولادوں کا خادم، چوکیدار بنانا چاہتی ہو کہ باپ صرف چوکیدار رہ جائے گا، اس بل کو فوراً پارلیمنٹ سے واپس لیا جائے، ورنہ جس دن عوام کی پارلیمنٹ لگی تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا آپ، میں پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے بندگان خدا کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل، اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، سارے نہیں کر رہے جی، سب کر رہے ہیں۔ آل مصطفیٰ علیہ السلام کی جو بے حرمتی کی ہے، کیا آپ اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہمیں اپنی زندگی کے قبلے درست کرنے، اور ہمیں ان ظالم بے راہ رو لوگوں کا کہ نعرے لگانے اور ان کے پیچھے چلنے سے بچنے والا، اور اپنی ڈائریکشن اور سمت گنبد خضرا کی طرف رکھنے والا راہی اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔